بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، بجٹ کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو بجٹ سے ریلیٹڈ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. جناب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے، انہوں نے ان کی میٹنگ تھی اور 150 بیسس پوائنٹس جو کہ 22% پہ کھڑا تھا انٹرسٹ ریٹ، اس کو کم کر کے 22.5% پہ لے گئے، 20.5% پہ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. عام آدمی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرح سود میں 1.5% کمی کر دی جی، گئی. کمی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے وہ آج نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی، اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس کی آمد ہے. کل جو ہے وہ اکنامک سروے ہے، اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ 3 ایشوز ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے، پہلے اب تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کا بتا دیں، کیونکہ یہ توقع بھی تھی. آپ کو یاد ہے کئی کوارٹر سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہو، لیکن وہ انہوں نے اس کو اسٹیٹس کو رکھا، مینٹین رکھی. لیکن اب انہوں نے 1.5% جو ہے وہ اس کی کمی کی ہے. دیکھیں، اصل میں انفلیشن کا زور جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر 1% شرح سود میں کمی واقع ہوتی ہے تو تقریباً کوئی 350 ارب روپے کی ڈیٹ سروسنگ کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یہ جو 1.5% یا 1.5% یہ کم ہوا ہے، تو حکومت کی ڈیٹ سروسنگ میں سالانہ کوئی تقریباً 450 سے 500 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اگر یہ اسی پہ مینٹین رہتی ہے تو جی، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ہر 2 ماہ کے بعد چونکہ ہونی ہوتی ہے. اور یہ جو بیسیکلی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے، یہ انفلیشن کے ٹرینڈز کو بھی دیکھتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ فیوچرسٹک اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو 38% سے کم ہوتے ہوتے پہ 17 پہ آئی، 17 سے جو ہے وہ کم ہو کے 11.6% پہ اس ٹائم کھڑی ہے. تو لیکن ایوریج انفلیشن اس سال کی بھی ابھی آپ دیکھیے گا، جب جون کا نمبر آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کوئی 23.5% آن ایوریج انفلیشن جو ہے وہ کھڑی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو پرائیویٹ سیکٹر بالکل پیسے نہیں لے رہا تھا بینک سے، اور کوئی انڈیویجول بھی، یہ کار فائنینسنگ بھی، لیزنگ بھی، یہ بھی بند ہوئی تھی کیونکہ وہ وائبل ہی نہیں رہی تھی. تھوڑا سا ریلیف، حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن مجھے یہ رہنمائی کریں لوگوں کو، یہ جو کلیم ہے، یہ گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کے بھی کلیم ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کلیم ہے. جن فگرز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں انفلیشن کے، یہ سرپرائزنگلی اتنی ایک ماہ میں اس کی کیا وجوہات ہیں، یا کتنی ریئلسٹک ہے یہ، اور کتنی صرف اعداد و شمار میں آئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر اعداد و شمار میں دکھائی جا رہی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اصل میں ہوتا یہ ہے بھائی جان کہ انفلیشن، آپ بیسیکلی انفلیشن کہتے کس سے ہے؟ سی پی آئی بیسڈ انفلیشن. یہ کوئی تقریباً یعنی 50-60 شہر ہیں، 60 کے لگ بھگ سٹیز ہیں اور ٹاؤنز ہیں جہاں سے یہ پرائسز ساری اکٹھی ہوتی ہیں. ریٹ آف انکریز ان پرائسز، اس کو انفلیشن کہتے ہیں. پچھلے سال اس عرصے کے دوران جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسی عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو 38 سے 40% انفلیشن تھی. تو آپ کی ہائر بیس کے اوپر اگر انفلیشن 12-13% ہے اور ایوریج انفلیشن 24-25% ہے تو یہ ابھی بھی بہت ہائر ہے. ابھی 2 چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے عام آدمی کو، اگر زبان میں بات کروں. ایک تو پیٹرولیم کی پرائسز میں کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا ان کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں سے مراد ہے ویٹ فلور یعنی آٹا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سبزیوں کی قیمت بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کمی. فروٹس پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں تو ابھی آپ کو سبزیاں، ویجیٹیبلز، ان کے اندر بھی جو سپلائی سائڈ ہے اس بہتری کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو ریلیف محسوس ہو رہا ہے. تو سپلائی سائڈ کی بہتری کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہوئی ہیں قیمت؟ جی بالکل. اور تیسرا جو امپورٹنٹ 3 فیکٹر ہے لیکن عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہونے کی وجہ سے اس کا بھی بڑا اثر جو ہے وہ انفلیشن کا. لیکن ایکسچینج ریٹ تو بڑے عرصے سے اب سٹیبل ہی ہے تقریباً. اسی کی وجہ سے دیکھیں نا زور. ایک بات یاد رکھیے گا، انفلیشن یا مہنگائی گریجولی بڑھتی ہے، بتدریج بڑھتی ہے
اور کمی بھی بتدریج ہوتی ہے. یہ نی جرکس کے ذریعے یکدم نہیں ہو سکتا کہ انفلیشن 40% پہ کھڑی ہو اور دوسرے دن آپ کو پتا چلے کہ 5% پہ ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ گریجولی 1-2% کر کے اوپر جاتی ہے, 1-2% کر کے نیچے آتی ہے. لیکن ابھی عام بندے کو اس لیے نہیں محسوس ہو رہا کہ بیس ہائر ہونے کی وجہ سے آپ کو انفلیشن کا سرکاری نمبر کم نظر آ رہا ہے. لوگوں کی یعنی عام بندے سے جا کے پوچھے تو وہ کہے گا کہ بازار میں اتنی قیمتیں کم نہیں ہیں سوائے آٹے کے یا سبزیوں اور پھلوں کی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ بھی کم و بیش ویسی رہتی ہیں, اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے پچھلے سال بڑھ رہی تھیں. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کی بینیفیشری فیڈرل گورنمنٹ ہے. چونکہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بجٹ میں سب سے اخراجات میں بڑا آئٹم حکومت کے وہ اخراجات ہیں جو سود کی ادائیگی میں حکومت انٹرنل ڈومیسٹک قرضوں کے اوپر اور ایکسٹرنل جو بیرونی قرضے ہیں ان کے اوپر شرح سود پہ دے رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا ریلیف فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہے. اب آ جاتے ہیں کونسل پہ. نیشنل اکنامک کونسل سر آج میٹنگ ہوئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ پارلیمنٹرینز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں. اچھا جی مبارک. آپ کو پتہ ہے APCC تک ان کے پیسے جو ہے جو SDGs کا پروگرام تھا جو کہ بڑا کنٹروورشل پروگرام ہے جس کے بارے میں پچھلی دفعہ نون لیگ نے بھی کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے, پھر PTI نے بھی کہا تھا ہم ختم کر دیں گے. یہ پارلیمنٹرینز کو پیسے جو ملتے ہیں ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جی وہ چھوٹی چھوٹی اسکیمز کرتے ہیں اور ہر MNA کو تقریباً کوئی 50 کروڑ روپیہ تقریباً ماشاءاللہ اس کے پروجیکٹس ملتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بڑا پرابلم ہے, اس کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی کہ کس طرح سے ہے. پہلے خط تھا کہ وہ ختم کر دیا ہے لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے سر کہ وہ بحال کر دیے, کھاتا چلتا رہے گا. 50 ارب رکھے تھے, رات تک 50 ارب تھے, صبح جب سمری موو ہوئی ہے گئی ہے پرائم منسٹر کے پاس تو انہیں 70 ارب کر دیے. بڑھا دی ہیں اس سے کو مزید بڑھا دیا. اس دن جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوشش کیا کہ بڑھائیں جی تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ کھلائیں پلائیں یار. اچھا 1221 تھا ٹوٹل PSDP, اس کو 1500 کر دیا سر. تو 1500 کی جو بائیفرکیشن ہے اس میں یہی جو ہے نا یہ جو پارلیمنٹیرینس کے ہیں یہ پیسے بھی رکھ دیے اور سنا ہے گرا کہ پھر رکھ دیے ہیں. ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے آنی باقی ہے. اچھا لیکن اس کو یہ IMF سے کوئی مسئلہ ہوگا اس کو؟ IMF سے تو مسئلہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اگلا بجٹ ہے. بجٹ میں جس طرح کے ٹیکسز آ رہے ہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اور جی IMF بڑا ناراض ہے اور یہ ہم جی بڑی ریزسٹ کر رہے ہیں. کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے. میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں یہ حکومت فیڈ کروا رہی ہے اس طرح کی خبریں. کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے. آپ بجٹ آ جائے دیکھ لیجئے گا. اچھا بجٹ آ بھی گیا, ایک یہ بھی میری بات یاد رکھیں آپ, بجٹ جو پاس ہوگا نا میں اس کے بارے میں بات کروں گا. میں یاد کرانا چاہتا ہوں لوگوں کو پچھلے سال کا بجٹ میں جب اناؤنس ہوا تھا تو FBR کا ٹارگٹ 200 ارب روپے کم تھا, 9.2 تھا. جب بجٹ پاس ہوا تو 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بجٹ جب پاس ہوگا نا بھائی جان IMF کی ساری شرطیں قبول ہو چکی ہیں. ان 15-20 دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس بحث کے دوران جی وہ ساری باتیں. اور سب سے بڑا جو انفلیشن کی ہم نے شروع سے بات کی کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, 2-3 بڑے میجر خطرات ہیں انفلیشن کے لیے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور ایسے ٹیکسز جو انفلیشنری نوعیت کے ہوں, مثلا GST, انڈائریکٹ ٹیکس. اور ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں بھائی, آپ لگانا چاہتے ہیں امیروں کے اوپر بالکل لگائیں. امیروں کے اوپر ٹیکس لگانے بڑے ضروری ہیں. تو اس ملک کے اوپر امیر یہ عجیب ملک ہے. آخری بات کرنے دیں, غریبوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں, امیروں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جو اب آپ نے بتایا 70 ارب روپیہ, دیکھیں وہ SDG بیسکلی تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز UN کی طرف سے جو ایک چارٹر ہے ہمارا, ہم نے کہا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو پروجیکٹ بیس بنا کے اپنے MNAs اور پارلیمنٹیرینز کو راضی کرنے کی اسکیمیں بنا لی ہیں. یہ کہ آپ نے اپنے ایریا میں SDG کے نام پہ آپ فنڈ لیں, پتہ ہی نہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں پریکٹیکلی, اور کون سے SDGs آج تک صحیح ہو گئے ہیں وہ بھی تو بتا دیں. وہ جو SDGs میں پہلے پیسے لگے ہیں ان کی مانیٹرنگ کروا لیں یار, بتا دیں کتنے پیسے صحیح لگے. کسی MNA سے جا کے صرف یہ پوچھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ SDGs ہوتے کیا ہیں اور کتنے ہیں جو امپلیمنٹ ہونے ہیں. بالکل. تو یہ چھوڑیں. تو ناظرین یہ جاتے جاتے آخری کہ مہتاب صاحب نے ایک تو اچھی چیزیں سنائی ہیں, لیکن یہ اچھی چیزیں بدقسمتی سے اللہ نہ کریں ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی ٹائملی لگ رہی ہیں یہ, اور جو یہ بجٹ اور بجٹ کے ٹیکسز کی بات بتا رہے ہیں اسے سارا یہ جو تھیا پانچا جو تھوڑا بہت کمی بیشی ہے وہ بھی نکل جائے گی. ایک بات اور بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو بڑی کم ہو گئی ہے.
SIFC بھی اس مقصد کے لیے بنائی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو اپنی سول سرچنگ کی ضرورت ہے، اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے. آج جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، پاکستان کی میجر انڈسٹریز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جس میں اسٹیل ہے، جس میں اسٹیل پائپس ہیں، جس میں گھی مینوفیکچررز ہیں، اور بہت سے لوگ اور ہیں. ابھی جب اور پتہ ہے بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فاٹا اور پاٹا کو جو آپ نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہمیں ہیں بھی تھے. وہ ہمیں نہ دیں، ان کی ختم کر دیں مہربانی کر کے. اچھا، ان کی چونکہ وہ چکر کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. چکر یہ ہے کہ را مٹیریل ٹیکس فری منگوایا جاتا ہے وہاں پہ ان کے نام پہ، اور وہ پورے پاکستان میں سپلائی کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کیسے نظام چلے گا؟ نہیں چل سکتا. ابھی تو اور بھی جوں ٹیکس لگیں گے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئیں گے باہر، وہ پریس کانفرنس کریں گے. ریئل اسٹیٹ کا بھی سننے میں آ رہا ہے، دیکھتے ہیں. تو ابھی تو اجازت لیتے ہیں ناظرین. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی، اس کی شیئرنگ کریں، اور اس کے جو اوپر ہے وہ آپ نے پوری طرح سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کمنٹس کرنے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام آپ منڈے، وینسڈے اور سیٹرڈے کو 4 سے 5 بجے تک پاور FM 99 پہ سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.